الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ یہ دعا خوب خشوع و خشوع سے مانگا کرے، ہر دعا مانگنی چاہیے، اس کے آگے یاد پھیلانا چاہیے، اور وہ پسند بھی فرماتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے رب کو اپنے بندے کا یہ انداز بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ وہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے بے پناہ وسیع ہیں، تم سب کو تمہاری خواہش کے مطابق نوازے۔ خواہش کا لفظ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا۔
تو پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں جیسے کوئی رائی کا دانہ۔ آپ کو پتہ ہے خواہشات کا سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں نوازے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں جیسے کہ ایک رائی کا دانہ۔ اللہ کریم خود بھی فرماتے ہیں کہ میرے سے مانگو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرمودات بھی اسی حوالے سے ہیں۔ کبھی کسی کامیابی کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے۔ ادھر پہلے یہ بات کرتا چلوں کہ خاصی دیر ہو چکی ہے، لندن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ صبح دعائیں، دورہ تو ہو چکا تھا اور بڑا خوبصورت، بڑا کامیاب دورہ قبلہ صاحب فرما چکے تھے۔ یہ دورہ سنگیوں کی بے شمار پیشتاشا خواہش کے مطابق شعیب صاحب روز پہنچ جاتے، رائب صاحب روز کال کرتے، بہت سارے سنگی، کئی فیملیز کی فیملیز اپنے باپ کے لیے ملنے کے لیے آ رہی تھی عیدگاہ میں۔ میں نے کہا چلو باپ ہی کیوں نہ سب کے ساتھ ایک دفعہ ملنا۔ آپ سب کی مسکراتی ہوئی خوبصورت شکلوں کو بھی دیکھا ہے، آپ سے مل بھی آئے۔ اپنی روحانی اولاد کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عیدگاہ کے اوپر بہت بڑا کرم بھی ہے۔ بانی طریقت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ عیدگاہ کو جو اللہ تعالیٰ نے سنگی دیے ہیں نا، وہ سنگی فرماتے سن، سنگی۔ ایسے اس سے یہ مراد نہیں، کہیں نہیں، ہر جگہ جدھر بھی خانقاہ ہے اس کا اپنا رنگ ہے۔ خانقاہی نظام بڑا خوبصورت نظام ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلاتا نہیں، بلکہ اس خانقاہی نظام کے ایک عظیم ترین ہستی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خانقاہ ہے، آپ فرماتے ہیں میری کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے، میں اس کا ہاتھ تھاموں، اسے اندرونی صفائی اس کی کروں، اس کی بیرونی طور پہ اسے سجاؤں اور اندرونی طور پہ اسے سجاؤں، بس میرا یہ کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا ہاتھ پکڑوں۔ اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے سپہ سالار اعظم ان کے دربار میں پیش کر دیں، بس خلاص، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں خانقاہ کا۔ اصل رنگ ہی خانقاہ کا ہے۔ فنا بندہ فنا فی شیخ ہوتا ہے، شیخ کا کیا کام ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، اور بھی بہت سارے حوالہ جات دے سکتا ہوں، مختصر سے ٹائم میں۔ ایک حوالہ اور، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 6 مہینے آپ کے پاس گزارے، اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص 6 مہینے میرے پاس گزارے، واپس جانے لگا ہے۔ آنے کا نہ کوئی مدعا بیان کیا، نہ کوئی فرمائش کی۔ واپس جا رہا ہے، کیا لینے آیا تھا، کس تلاش میں آیا تھا، کوئی میرے آگے تو نے اپنے آنے کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ یوں ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا اپنے ہاتھ کو جو صاحب کرامت ہو۔ میں نے پوچھا تو آپ کا نام
چمک رہا تھا، ہر جگہ آپ کے تذکرے تھے کہ کیا شیخ ہیں، کیا پیر کامل ہیں. لیکن میں نے طے کیا تھا کہ میں بیعت اس کی کروں گا، ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دوں گا کہ جس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہو. میں رہا 6 مہینے آپ کے پاس. اب اجازت چاہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ دیکھا نہیں. ادھر میرے شیخ کامل، میرے پیر و مرشد. آپ اکثر فرمایا کرتے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روحانی دنیا ہے نا، اس میں جب کوئی چلتا ہے نا کسی شیخ کی تلاش میں، تو جس کی طرف وہ جانے لگتا ہے، کیونکہ یہ محبت کوئی اور نہیں ڈالنے والا ہوتا. اللہ کریم جب پسند فرماتے ہیں جب حدیث قدسی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ نفلی عبادات کے ذریعے سے، نفلی عبادات، نوافل، وظائف، نفل، جو خانقاہ نظام کا ایک طریقہ ہے کہ ادھر سے وظائف دیے جاتے ہیں، ادھر سے منازل طے کرائی جاتی ہیں. تو ان میں پھر جب وہ ایک منزل پہ پہنچتا ہے تو اللہ کریم جب اسے دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے، میں جس سے بات پہ شروع کی اسی پہ بہت لے جا کے بات کو ختم بھی کر دوں گا. کل انشاءاللہ الرحمن قبلہ صاحب کا خطاب ہوگا. آج کچھ مصروفیات تھیں، لیٹ ہو گئے، ابھی تک نہیں پہنچ پائے، لیکن کل انشاءاللہ کس جگہ ہے جی؟ جامعہ. اعلان فرما دیجیے. یہ اعلان سماعت فرما لیجئے. اس سال کے اندر جو موجود ہیں اور دوسرے حال کے اندر جو موجود ہیں، جامعہ محمدیہ مسجد BD3 لفج اسٹریٹ. سب حضرات نے ماشاءاللہ خود بھی شرکت کرنی ہے اور دوست احباب کو بھی یہ اطلاع کرنی ہے کہ کل جو ہے یہ پروگرام میں خصوصی جو خطاب ہوگا ہمارے پیر طریقت رابر شریعت پیر محمد احسان اسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم قدسیہ. اور بریڈ فور والوں سے میں خصوصی درخواست کرتا ہوں، جہاں جتنے بھی موجود ہیں آپ نے خود بھی شرکت کرنی ہے اور ضرور جو ہے نا کل 7 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں نورانی خطاب ہوگا اور آپ سب حضرات معزوز ہوں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر مرشد تشریف فرما رہے اور ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں. ہاں جو ہے عورتوں کے لیے علیحدہ پردے کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام حضرات ود فیملی آئیں. اللہ کریم آپ سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. ادھر اعلان ہوا، میں بھی آپ کے آگے یہی درخواست کرتا ہوں کہ کل سب ادھر ضرور پہنچے. یہ بڑے قیمتی وقت ہوتے ہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آگے بندہ جائے گا کہ یہ جو لمحات تھے یہی اس کے لیے اثاثہ ہوتا ہے، یہی ساتھ جاتے ہیں، باقی سب ادھر ہی رہ جاتا ہے. اور جیسے ابھی بعد میں ساتھی واجد صاحب نے خواتین کا ذکر کیا، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ خاتون خانہ جو ہوتی ہے نا، اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے گھر پر میں ایک ماحول پیدا کرنے کا. خواتین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت الفا والا دربار پاک سے روشنی لیتی ہیں تو اولاد بھی، اس گھر کا ماحول بھی بہت خوبصورت رہتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ خواتین کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی یونیورسٹی جو قرار دی ہے وہ ماں کی گود کو ہے فرمایا. وہ پہلی یونیورسٹی ہے. ادھر سے جب چلتا ہے نا، ادھر سے سیکھتا ہے، اسے وہ ماں ڈوریاں یہی دیتی ہے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے. تو پھر آنے والی زندگی وہ معصوم ذہن. اس لیے خواتین کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسے خوب سمجھ کے رکھیں. آپ نے عیدگاہ کے میدان میں دیکھا ہوگا، عیدگاہ کے پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ ادھر، اور پھر الحمدللہ پھر پریکٹیکلی جب اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کے فضل سے اس گھر میں جدھر ماں، جدھر بیوی،
جدھر عورت کسی بھی روپ میں تربیت کرتی ہے تو اس گھر میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ نور بچے کے سینے میں چلا جاتا ہے جسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جب بندہ یہ نوافل کے ذریعے سے، فرض ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ ہمارے ہر حال میں ہم نے اسے ادا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے حدیث مبارک ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ بڑھتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ پھر جانتا ہے کہ ادھر اندر یہ جو ساری رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیمار ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس حوالے سے کھڑا ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے دل میں اور کوئی تمنا طلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ تجھے پا لوں، اور اسی کو ہم پانے آئے ہیں۔ پہلے شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ دعا کے حوالے سے میں نے بات شروع کی، ہم اپنے خشوع و خشوع کو اس وقت دیکھیں کہ جس وقت ہم کسی پریشانی میں پھنس جائیں، اللہ نہ کرے، ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور پیدا کیے گئے ہیں، آزمائشوں امتحانوں کے ہم قابل ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چلا رہا ہے، کرم سے ہی چلاتا رہے، اپنے فضل سے ہی کرم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے صدقے سے بس کرم فرماتا رہے، اور جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے اسے ہم سمجھ سکیں، جو ہمارے خالق نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم جب میرے پاس آؤ میری ایسی خالص عبادت کرو، میرے لیے کچھ لے کے آؤ، وہ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں، کٹارے کے آگے کسی پیر صاحب ہے وہ بھی کھڑا ہونا ہے، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، کوئی مولوی صاحب ہے انہوں نے بھی کھڑا ہونا ہے، اس سے آگے نہیں جانا جب تک ایک ایک چیز کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ادھر وہ یہ پوچھے گا کہ میرے لیے بھی کچھ کیا تھا، میں نے تو تجھے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ تیری پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ ادھر سے آئے تو میں راضی ہو جاؤں، میری رضا لے کے آئے، میرے پاس اس حال میں پہنچے کہ میں تجھے خوشخبری دوں، آ میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش، وہی اصل کامیابی ہے۔ رات کو اس موضوع پہ قبلہ صاحب نے بڑا خوبصورت لوٹن پہ میں خطاب بھی فرمایا۔ خیر، یہ جب خالصتاً اس کا بندہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بندہ یہ اسی حدیث مبارک کے مطابق کہ وہ نوافل کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور مجھے اپنے اس بندے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے، میرا جو ہو گیا، میرا دوست بن گیا، پھر مجھے اپنے اس دوست پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اگر ویسے تو اس نظام کا اصل رنگ یہ ہے کہ اولاد کو سکھایا جاتا ہے، روحانی اولاد کو، بیٹا راضی بر رضا رہے، اس کے ہر اس پہ اس سے خوش رہے، اس سے راضی رہے، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار، اور ہے بڑے فائدے کا سودا، بہت فائدے کا سودا ہے۔ کتنی کی زندگی ہے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے جس کے لیے ہم تو کو دود کرتے ہیں، بھاگتے توڑتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی تو آگے کی زندگی ہے نا، جسے سب نے جانا ہے۔ یہ پلک جھپکنے میں گزر جانے والا جو وقت ہے، اس میں اگر ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی کو گزاریں، جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق گزاریں، جس حال میں وہ رکھنا چاہتا ہے اس حال میں خوش رہیں۔ سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض مبارک میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نکلا، اس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ایک بندہ اسے پسند آیا جو اس وقت جن کو کہا جاتا تھا غلام کے طور پہ خرید لینا،
اسے دیکھا تو اس سے پوچھا, اسے پسند آ گیا, خریدنا چاہا تو کیا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کیا نام ہے, میرا جو مالک ہوگا, جو مجھے جس نام سے پکارے گا وہی میرا نام ہوگا. کدھر کا رہنے والا ہے؟ میں کدھر کا رہنے والا ہوں؟ مجھے جو میرا مالک ہوگا, خریدے گا, جدھر کا وہ ہوگا ادھر کا ہی میں ہوں گا. کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ میری پسند. میں کیا اور میری پسند کیا؟ جو میرا مالک ہوگا, جو اس کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی. کپڑے کیسے پسند کرتا ہے؟ میری پسند. میری پسند کی بات کوئی نہیں ہے. مختصر آپ کو یہ جواب دیتا ہوں, جو مجھے خرید لے گا, جو اس کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی. وہ جو خریدنے گئے تھے نا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں انہوں نے چیخ ماری, اس بندے کو خریدا, اسے آزاد کیا اور کہا کہ بس تو آزاد ہے. ایک ہاتھ باندھ کے تیرے آگے عرض کرتا ہوں, میرے لیے دعا کرنا. تو جیسے اپنے مالک کی بات کر رہے نا, جو وہ جس طرح تجھے وہ رکھنا چاہے گا ویسا تو رہے گا. میرے لیے دعا کر, میں اپنے مالک, میں بھی اپنے مالک کے ساتھ ایسے ہی ہو جاؤں. یہ بڑے فائدے کا سودا جی. اب ہم جب اپنے مالک کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں نا, جو ہمارا خالق بھی ہے اور حقیقی مالک بھی ہے, یہ چند لمحے ہم کمزور لوگ جن کے پیچھے ساتھ نفس بھی ہے, شیطان بھی لگا ہوا ہے, اور جن سے خطا ممکن بھی ہے, وہ لوگ, وہ بندہ بیچارہ جب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے نا کہ یہ تو میرا ہو گیا ہے, اس کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے, تو پھر وہ کریم آقا, ایک تو یہ پلک جھپنے والی زندگی, اور ویسے بھی بیٹا اللہ کی یاد میں جو مزہ کہیں بھی نہیں ہے. جو اطمینان قلب ملتا ہے نا, اگر اس کی خاطر آپ کھڑے ہوں, اس کی خاطر عبادات کریں, اس کی خاطر اسے پانے کے لیے, تو جس چیز کو آپ خواہش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مل جائے, اس خواہش کو وہ مٹا ڈالتا ہے. واحد وہ وحدہ لا شریک ہے, رجا چڑھتا ہے. ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کا سلسلہ نہیں رہتا. یہ خواہش ایسی ہے, تو راضی ہو جا, پھر کوئی سی چیز کی وقت ہی نہیں رہ جاتی. نہ ڈپریشن, نہ فرسٹریشن, سیٹسفیکشن. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, اگر تو سیٹسفیکشن چاہتا ہے نا, اطمینان قلب چاہتا ہے, تو سن میری, اپنی نہ چلا, میری سن. تو میرا ہو جا, میرا ذکر کر, میں تینوں رجا چھڈاں گا. تجھے اطمینان قلب مل جائے گا, سکون مل جائے گا. خیر وقت مختصر ہے, پھیلانا چاہتا نہیں. کل انشاءاللہ اکٹھے بیٹھیں گے اگر اللہ کا حکم ہوگا. کل ایک لمحے کا کسی کو پتہ نہیں. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے, اس کو ایسا ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ کبھی کسی جگہ اس کے ساتھ کوئی وہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا صبر سے کام لو, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, وہ جو ہمارے لیے کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اس میں ہمارے لیے بھلائی, لیکن وہ ضد پہ پکڑ لیتا ہے, وہ نگاہ اٹھاتا ہے. ہوں یہ گل تو ٹھیک ہے, 2 اکھاں تے اسے دیاں 2 اکھاں تے ساریاں دیاں 2 اکھاں, 2 ہاتھ تے 2 ہاتھ, 2 پیر تے 2 پیر, 2 کن تے 2 کن, پر کن چ ہی فرق ہے, اکھ چ ہی فرق ہے, پیر چ ہی فرق ہے, ہاتھ چ ہی فرق ہے. کیونکہ وہ فرماتا ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں ہوتا, وہ میں ہوتا ہوں. وہ اس کی زبان نہیں ہوتی, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. وہ دیکھتا ہے اوپر, اتنے لکھا ہے پتر مانگ رہا, ادھر لکھا ہے نہیں. ہوں اللہ تعالیٰ تے دلوں کے حال کی واقف ہوتا ہے نا, وہ دل کے سامنے ہی ادھر ہے, ظاہری انہاں چکراں کچھ بھی نہیں ہے. اندر دل کو دیکھتا ہے وہ, تمہارے دلوں کے اندر خفیہ بھیدوں سے میں خوب واقف ہوں. وہ اپنے بندے کو اس کیفیت میں دیکھتا ہے کہ اب کش بکش ہے, ایک طرف تو یہ سمجھا رہا ہے اس کی رضا, بس اس کی رضا اور اس کی رضا, لیکن وہ بچے کی طرح ضد کر رہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس کا دیکھنا ہی دیکھتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے مجھے پہلے کہا نا, وہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے پہ بڑی غیرت ہے. وہ کیا کرتا ہے, اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے ادھر, یہ ہے اور یہ نہیں ہے, اپنے اس بندے کی خواہش پہ جو اس کی خاطر جیتا ہے, جس کی تمنا دل اور طلب ہے کہ ہوتی ہے بس میرا رب مجھے مل جائے.
اس کی رضا کی طرف بھاگتا ہے، کے لیے بھاگتا ہے، اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے لکھا تھا پتر نہیں، اس کی نہ تنگ کیتا پتر، اللہ تعالیٰ اپنا لکھا ہوا کاٹ دیتا ہے، اپنے بندے کا خواہش کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ خیر میں بات کیا کر رہا تھا، اپنے شیخ کی بات فرما رہا تھا کہ وہ فرماتے کہ یہ جب بندہ کوئی نکلتا ہے نا، تو جو شیخ جس کی طرف چل رہا ہوتا ہے وہ ادھر سے نکلتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اسے نکلتے دیکھا، اپنی طرف آتے دیکھا، اس کی خواہش کو دیکھا، یہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ان کو پڑھا کرے اور یا اللہ کو پڑھا کرے، ان کی زندگیوں سے ان کے اقوال کو پڑھا کرے، تربیت ہوتی ہے، خانقاہی نظام ہے ہی تربیت۔ خیر آپ نے دیکھا تھا، دیکھ لیا تھا یہ کس لیے نکلا ہے، کس لیے چلا ہے، تو آپ جو کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھ کے فرماتے کہ یہ شوبدہ بازی ہے، بچو اس سے، کسی کو پانی میں چلتا دیکھ کے فرماتے آپ ایک بڑے اللہ والے، آپ نے اس کی نیت کو سمجھ لیا تھا، آپ آ کے بیٹھا، لوگ آ رہی تھی، مخلوق آ رہی تھی۔ ادھر قبلہ صاحب بڑا خوبصورت فرمایا کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا لے اور آپ پہ بھی کرم فرما دے سب پہ، کہ ہم اللہ والے ہو جائیں۔ ان کے وجود کی یہ برکات ہوتی ہے کہ وہ یہ جو باتیں ہیں جن کو لوگ سمجھتے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کر کے دکھا دیا، یہ ان کے وجود کی برکت ہوتی ہے کہ ان کے پاس آنے والا اس وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ والے کا وجود کی برکات تو یہ ہے، لیکن اللہ والے کا کام یہ نہیں ہے۔ اللہ والے کا کام ہے اس کو سخت جو ہوتا ہے نا، اسے نرم کرنا، اس پہ جو کالک جمی بھی ہوتی ہے نا، زنگ لگا ہوتا ہے نا، اس زنگ کو صاف کرنا۔ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک چیز ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں ٹھیک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا جسم کا حصہ ہے، کون سا لوتھڑا ہے، آپ نے اشارہ فرمایا اپنے شانوں والے ہاتھ مبارک کے ساتھ، اپنی شانوں کے مطابق اشارہ فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح لوہا زنگ پکڑتا ہے اس طرح دل بھی زنگ پکڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا اس پہ تو زنگ لگا لوہے پہ، تو ہم نے تلوار بھی صاف کر لی، رگڑ کے اس پہ رگڑ کے اس کو پاک صاف کر لیا، اس میں سے زنگ کو اتار دیا، لیکن اس کا زنگ ہم کیسے اتاریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا زنگ اس طرح سے اترے گا کہ اس کی یاد ایسی بسا لو اپنے دل میں، اس کا ذکر ایسا کرو جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو، اور یہ ہر وقت ذہن میں رکھو کہ آج نہیں تو کل ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو خانقاہ کا جو خانقاہی نظام جو ہے، خانقاہ جس طرف لے کے جاتی ہے، جدھر سے بھی آپ منسلک ہیں نا، اپنی خانقاہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ یہ سلسلہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس شخص تک نہیں ہوتا، اس کا بھی ہاتھ کسی نے میرا ہاتھ میرے شیخ نے پکڑا ہوا ہے، میرے شیخ کا ہاتھ ان کے شیخ نے پکڑا ہوا ہے۔ سلسلہ چلتا ہے، سنگل ہے بڑی مضبوط جڑی ہوئی، اور یہ جا کے ہمارے سلسلے کی وہ پہنچتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے اوپر، آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اس لیے اس مختصر مذکور پہ قیامت کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچا کے رکھے، آپ کو بھی بچا کے رکھے۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ اس کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تاریخ ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ چل رہا ہے سلسلہ، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ خیر
اسی پہ اور چلتا لیکن بات کو سمیٹتا بھی ہوں. اور اس میں اس کا اضافہ کرتا چلوں کہ شیخ کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دیتا ہے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. جیسے میں نے ایک مثال پہلے دی بھی, پھر اس نے یہ کرنا ہے کہ شیخ جو کرتا ہے وہ میں نے کرنا ہے. شیخ کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, جس انداز سے شیخ ہے, یہ ذہن میں رہے کہ شیخ کہتے کس کو ہے. میں واپس چلا جاؤں ادھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے, ادھر کی روشنی آپ تک پہنچا دوں. آپ نے پوچھا جب تو اس نے کہا کرامت تھی, تو آپ نے فرمایا کہ کتنا عرصہ میرے پاس رہا ہے؟ 6 مہینے. آپ نے فرمایا میرا کوئی ایسا عمل دیکھا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو؟ کہنے لگا بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا آپ کے اوپر. آپ کا ایک ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں تھا. آپ نے پوچھا تو کیا کیا دیکھ لے آیا تھا؟ کرامت. کیا پوچھا کیا دیکھنے آیا تھا؟ کرامت. اس نے جب جواب دیا کرامت, تو آپ نے میں تجھے بتاتا ہوں کرامت نام ہی اس کا ہے. جیسے میرے شیخ فرمایا کرتے, آپ نے بھی سنا ہوگا, مولانا نے بھی سنا ہوگا, اسرار صاحب ساتھ بیٹھے ہیں پرانے ساتھی, انہوں نے سنا ہوگا. تو آپ فرمایا کرتے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے شیخ کا کام یہ ہے, جیسے میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا, جب بندہ فنا فی شیخ ہوتا ہے تو شیخ اب اپنے شیخ کے ذریعے سے, ان کے شیخ کے ذریعے سے اس کو جو نور ملا ہوتا ہے, جیسے میں تسلسل بتایا, اور پیچھے پکڑ بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ پکڑ اور دوسری والی پکڑ نہیں, یہ پکڑ ہوتی ہے تھم بنانے پکڑ, ہر جگہ پہ خیال رکھنے والی گرفت, جسے عام کہتے ہیں نا میں ہاتھ دتا بیت ہونے واسطے, ہاتھ دتے والی گل نہیں ہوتی, ہاتھ لین والی گل. کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں خانقاہی نظام, یہ جو کشتی ہے جو مدینہ پاک جاتی ہے, اس پہ آنے والے سے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا جاتا اس کا یہ ٹکٹ ہے. اسے سوار کیا جاتا ہے, اس کے آگے بات ایک ہی ہوتی ہے, دل خاصا اندر جائے, دل بولے اللہ باہر آئے تو بس اللہ کے ہو جاؤ اور اس میں سوار ہو جاؤ. اور پھر وہ بھی کام وہی کرتا ہے جس کا, جیسے میں نے کہا کہ یہ خانقاہی نظام کا رنگ یہ ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. کل انشاءاللہ قبلہ صاحب کا خطاب بھی سنیں گے, میں بھی چند باتیں آپ سے کروں گا. خاصے لیٹ ہو گئے ادھر پہنچتے ہوئے. میں نے بات کس چیز سے شروع کی تھی؟ جی سر مجھے یاد ہے. شاباش, زندہ باد, شاباش. اس سے اصل مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں نا, اصل چیز ہمیں کس چیز کو مانگنا چاہیے؟ وہ ہے کہ یا اللہ تو کرم فرما, ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کامل اتباع فرما دے کہ جس کے ذریعے سے ہم تیرے تک پہنچ بھی جائیں اور تیری خوشنودی بھی حاصل کر لیں اور تو ہم سے راضی بھی ہو جائے. یہ اپنے رب سے مانگا کریں. اور روشنی بھی مانگنی ہو نا تو رات کو خالص ہو کے بالکل اس کو صاف کر کے نا 2 نفل پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کیا کریں یا اللہ میری رہنمائی کر. 1 دن کریں 2 دن کریں, وہ ضرور کرتا ہے, وہ ضرور حق دکھاتا ہی دکھاتا ہے. خیر, میں بات کر رہا تھا کہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے. ہم دنیا میں بلڈنگیں بنانے بھی نہیں آئے, وزیر اعظم بننے بھی نہیں آئے, ٹھیکے دار بننے واسطے بھی نہیں آئے. میں اپنے روحانی اولاد کی تحت کل خاص طور سے سارے جگہ جا کے کہہ رہا اللہ دا واسطہ ٹھیکے دار نہ بنی.
مزدور بن کے رہے. میں بھی مزدور ہوں, دیاری راتی اس کو لے رہے مزدوری اپنے کرم نال. اور منگ کی ہونی چاہیے تھی, یا اللہ تو راضی ہو جا. میں تو کمزور ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری تو کیفیت ہے, وہ تو ایڈا بڑا تیرے نال دوستی کنج کرا, تو کرے گا اللہ, تو کرم فرما, احسان فرما, تو چن لے. اس نے اگے ہاتھ کو لے اٹھا کے نا اے منگیا کرو بچیو, کیونکہ جڑی اصل ہے ایک آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی زندگی. یہ سارا کچھ جنہ دی میں گل کیتی, کرسیاں چرسیاں میرے کو سارے اللہ دے فضل نال آندے جاندے, میں تکے کھوکھلے دے کھوکھلے, رجیا کوئی نہیں نظر آندا, رجیا ایک کوئی نظر آندا ہے. کون؟ اللہ 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 سچا, اللہ سونا, اللہ مٹھا, اللہ ڈٹھا, اللہ ڈٹھا, آمین آمین. جدو یہ آ جانا نا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں جب ادھر اللہ سما جاتا ہے نا, خدا آ جاتا ہے تو خدائی ساری نہیں ساری پیچھے ہو جاتی ہے, کیونکہ دینے والا جو مل گیا, جب وہ مل جاتا ہے تو پھر ایک چیز میں نے آپ کے آگے دو حدیث مبارکہ تو حدیث قدسی اور ایک حدیث مبارک تو پیش کی نا, کہ پھر وہ کیسا ہو جاتا ہے, پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر اس کا دیکھنا نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بنتا ہوں, میں اس کے کان بنتا ہوں, میں اس کی زبان بنتا ہوں. یہ ہم جو انسان ہیں نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہم رستہ میں بتا دیا, تبع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے یہ فرما کے نا اس کی اتنی خوبصورت روشنی ہمیں عطا فرما دی, یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر یہ ٹھیک ہے تو زبان بھی ٹھیک ہی ہوگی, میٹھی ہوگی. اگر یہ ٹھیک ہے تو ہاتھ بھی ٹھیک ہی ہوں گے, اگر یہ ٹھیک ہے تو کان بھی ٹھیک ہی ہوں گے. ہم تو اندر نہیں نا, وہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کے آگے بیٹھو تو اس پہ کنٹرول رکھو, اور ان کے آگے بیٹھو تو اس پہ کنٹرول رکھو. تو کمزور لوگ ہیں, لیکن ہم اس طرح تو دیکھ سکتے ہیں نا. اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ پکی بات ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے نا تو زبان اچھی ہوگی, یہ ٹھیک ہے تو کان اچھے ہوں گے, یہ ٹھیک ہے تو آنکھ اچھی ہوگی, یہ ٹھیک ہے تو گمان اچھا ہوگا, یہ ٹھیک ہے تو نیت اچھی ہوگی, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا, ہم اس طرف سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے, اسی اس چکر جا وہ ٹھیک ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. ہاں اگر یہ خالص نیت لے کے کہ اس طرح کہا جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے, پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑے کرم کیے, بہت کرم کیے, بہت احسان کیے, میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. مجھ جیسے کمزور بندے سے اس ہزارہا لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا, لاکھوں لوگوں کو توبہ کرائی, رات کو کھڑا کر دیتا ہے, اسی وضو سے میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں جس سے میں نے عشاء پڑھی. بڑے کرم ہے میرے پہ. لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سارے کرموں کے جب میں دیکھتا ہوں تو جو ایک کرم اس نے میرے پہ فرمایا نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کرم کی وجہ سے مجھے اس کا زیادہ سے زیادہ قرب نصیب ہو رہا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی ان ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں نا تو خالی اپنے لیے نہیں, اپنی جسمانی اولاد کے لیے نہیں, خالی اپنی روحانی اولاد کے لیے نہیں, بلکہ اس کے آگے کہتا ہوں یا اللہ جو بھی ہے مخلوق تو تیری ہے نا, سب پہ کرم فرما, سب پہ آسان فرما. وہ فرماتے ہیں, میرے جیسا جاہل نہیں, وہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ اتنا مان ہے نا اس بات پہ کہ مجھے یقین ہے کہ یہ چیز مجھے اللہ کے
قریب سے قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے، اور بننے کے بعد یہ چیز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمایا۔ اسی کی کر دیا یار کہ ہمارے کیا طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے، میرے پہ بھی اور آپ پہ بھی۔ یہ اس رنگ میں، اس دنیا میں جب آتے ہو نا، تو اس دنیا کے بارے میں کچھ سیکھا بھی کرو۔ ٹھیک ہے وہ برکات ہے، یہ اس کا خانقاہی نظام کو صوفیاء کرام نے یوں فرمایا کہ ایک بندہ تھک جانا ہے نا، دنیا جہان ہوندی ہے، جتنا لدی جانا ہے اتنا دلدل ڈبی جانا ہے، سکون لبدا نہیں، اطمینان قلب لبدا نہیں، پھر سیکھدا ہے کوئی ہاتھ میں نے پکڑ لے، میں نے کھچ کے اس جو کاٹ چھڑے۔ وہ جب ادھر جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑنا اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا ہوتا، یہ جاتی ہے سیدھی مدینہ پاک کے وایا، جو واحد راستہ اسے راضی کرنے کا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمایا۔ میں بہت کم اس پہ، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے ایک بات سکھائی تھی اور وہ میں نے بلے سے باندھی ہے کہ جب موقع ملے تو بات مدینہ پاک کی کرنی ہے، اور مدینہ پاک کی یہ تعلیمات ہیں۔ مدینہ پاک سے ہی تو ہمیں روشنی ملتی ہے، مدینہ پاک سے ہی تو ہمیں ہر چیز ملتی ہے۔ میں بات کو سمیٹتا بھی ہوں بیٹا اس بات کے ساتھ کہ اس سے اپنے لیے، یہ میں نے اپنی شروع میں ہمیشہ کہتا بات شروع کرتا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ التجا کرتا ہوا کہ یا اللہ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ تو سب سے بڑی جو چیز اس سے مانگنی چاہیے نا، رب سے اس کی رضا مانگنی چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے سونیا راضی ہو جا، سونیا معاف کر دے، سونیا معاف کر چا، راضی ہو جا، مغفرت فرما دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لیلۃ القدر کے بارے میں، لمحات کے بارے میں سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، اگر میں معلومات مل جائیں مجھے کہ یہ بس لمحہ جو مانگوں گی مل جائے گا، کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اس وقت اس سے مغفرت مانگنا۔ یہ ٹھک کر کے چلی جا رہی ہے، وہ تو بخشے میں، ان کے ذریعے سے تو 2/3 دین ہم تک پہنچا ہے، ان کا تو جتنے آسان ہے اسلام کے اوپر، لیکن ادھر سے ہی ہمیں روشنی ملتی ہے نا، ادھر سے انہیں سے جو ملتا ہے ہمیں اسے ہی اپنانا ہے نا۔ ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں اسے لینا ہے، اور جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جانا ہے۔ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں، آپ جس ذرے کا رب ہے نا، اس ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سمندر ٹھاٹھا مارتا ہوا رحمت کا سمندر ہے۔ میں کہوں کہ مجھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، تو پھر میرا کیا فرض ہوگا؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے ہی عالمین کے لیے رحمت نا۔ پھر میرا وجود، جیسے آپ نے بتایا نا، میرے غلام کو جدھر دیکھو گے نا، اس کا وجود لوگوں کو نفع دے گا۔ ہم لوگوں کے لیے رحمت تو بن سکتے ہیں، زحمت کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اپوزٹ ہے۔ رحمت تو ٹھٹھا مارتا جا رہا ہے سمندر۔ تو اگر کسی کو زحمت دیتا ہے تو اس سمندر کا حصہ نہیں ہے، تو اپوزیشن میں، ادھر اپوزیشن ہے کہ کسی کی اوقات کیا ہے، اپنے معاملات کو بندہ خراب کر لیتا ہے۔ کوشش اس قبر کی کرے بچوں کہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کامل ترین تعلیمات کے عین مطابق کر کے خود فکر آخرت حاصل کریں، خود کوشش کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہو۔ خانقاہی نظام کبھی کسی کے لیے بھی برا سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کے لیے بد دعا کی اجازت نہیں دیتا،
اللہ والا جب کوئی ہے اللہ والا تو اس کی تو بات ہی یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوگا. کوئی نہ کوئی صفت تو چمک رہی ہوگی اس کے اندر. اللہ تو کریم ہے. اللہ کریم تو معاف فرمانے والا ہے. اللہ کریم تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اللہ کریم تو کرم فرمانے والا ہے. ہم اور پھر اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ان کی تربیت دیکھنا چاہتے ہیں ایک جھلک آپ کے آگے رکھتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں. کل انشاءاللہ محفل ہوگی, اکٹھے ہوں گے اس دعا کے ساتھ اس کریم کے آگے کہ تو کریم ہے, تو مہربان ہے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں ہمارے وجود کو دنیا میں رکھ تو اس حال میں رکھ کہ جیسے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا غلام جہاں ہوگا لوگوں کو نفع دے گا, نقصان کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. بھلے کوئی کچھ کرتا ہے کسی بھی حال میں, آپ اس کو کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اسے غرق کر دے, بلکہ کیا کہیں گے, اللہ اسے ہدایت دے دے. بلکہ وہ زیادہ مستحق ہے کہ جو اس راستے سے دور ہے. ایک حدیث مبارک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے ایک شخص کو دیکھا نشے میں, آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کی کے لیے کچھ بولو تو کیا بولو گے؟ ایک کیونکہ اپنے آقا سے پڑھ کر تو کسی کے لیے کوئی پیارا ہے نہیں تھا. آپ نے اس حال میں دیکھا انہیں کہا کہ اس سے پہلے ہلاک ہو جاتا, اس سے کیسے غیرت لائی کہ آپ نے اسے حال میں یہ جو 4-6 بولے, آپ نے کہا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. آپ نے کہا کہ اس سے یہ کیا کیا, اس نے نشہ کر لیا. کس نے کرایا؟ بھٹکانے والا کون ہے, کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان نے. اس نے اسے کرا لیا. اب اس یہ شراب ایسی ام الخباثت ہے, ماں ہے خبائث کی, برائیوں کی, کہ اس کے بعد وہ اسے دوسرے اس میں ڈالے گا, تیسرے میں, پھر یہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جائے گا. شیطان اسے غرق کر دے گا. تو تمہارا کام یہ نہیں ہے, میری تربیت یہ ہے. آؤ دیکھو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آنکھ اٹھائے. آپ کہا یا اللہ یہ کمزور آدمی, اس سے یہ غلطی ہو گئی. شیطان نے اسے ایسے اس پہ ڈال دیا کہ اب اس سے اور غلطیاں ہوں گی. اے کریم, شیطان اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے. میں آپ نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اب تو میرے ساتھ کہنا آمین, یا اللہ ہم اسے تیری گرفت میں دینا چاہتے ہیں. اسے اس کی گرفت سے نکال کے اپنی گرفت میں لے لے. تیرے لیے کیا ناممکن ہے, 1 سیکنڈ میں ٹھیک کر سکتا ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے. جیسے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پہلے بھی بات کی نا, ایک دن آپ ایک درگاہ کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے, 7 خلفاء کی کثیر تعداد تھی. ادھر سے کچھ اوباش نوجوان کشتی اس میں سے گزری, گانے بجا رہے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں. ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا تو کچھ بیہودہ جملے بھی کہہ دیے. آپ نماز پڑھ چکے تھے, آپ نوافل ادا کر رہے تھے, بس آپ کے ساتھی, آپ کے دوست, آپ کے خلفاء ساتھ تھے. انہیں بڑا برا لگا, منتصر کہ جب آپ سے سلام پھیرا, آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت دعا فرمائے. اس شور شرابے کی وجہ سے یہ نوباش نوجوانوں نے جو شور شرابہ کیا, آپ کی نماز میں خلل واقع ہوا. آپ ایک سکون کی کیفیت میں اپنے رب کے حضور عبادات کر رہے تھے. آپ دعا فرمائیں اسی دریا میں یہ ڈوب جائے کشتی ان کی. حضرت جنید بغدادی جنہوں نے تعلیم لی تھی دربار رسالت وآب صلی اللہ علیہ وسلم, خانقاہ نظام ہے اسی کا نام, انہوں نے عرض کی کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, یا اللہ جیسے تو نے انہیں دنیا میں مدہوش رکھا ہے نا, مست ہے, خوشیوں میں جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں آگے کا, کل قیامت کے بعد بھی انہیں ایسا ہی اسی انداز میں ان کو
خوش و خرم کر دینا، مدہوش ہو، خوشی کی کسی کیفیت میں جیسے ادھر سے جا رہے تھے، لیکن ادھر کیفیت اور ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کیفیت میں حیران رہ گئے کہ حضرت انہوں نے یہ کیا، یہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس طرح سے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا تم نے، ذرا غور تو کرو۔ میں نے اسے کہا کہ یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر خوشیاں دے، کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے، 1 سیکنڈ کے اندر ان سب کی کیفیات تبدیل کر دے گا، یہ اچھے ہو جائیں گے، اچھے کام کرنے لگ پڑیں گے، یہ ان چیزوں سے نکل آئیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے دے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرف چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بیٹا انسان کمزور ہے، ادھر سے کچھ سنا ادھر سے کچھ سنا، ایک دم انسان جو ہے دل میں آ جاتا ہے۔ دلے کی نثار صاحب، دلے کی آپ فرماتے ہیں اس کو ٹھیک رکھو، اس میں نفاق نہ رکھو، ادھر 2 نمبری نہ ہوئے، یہ بالکل ٹھیک ہو، سیدھا ہو۔ تو ہاں میرے واسطے تسی کہو میں نے اللہ تعالیٰ ایسا دے، میں تھوڑے واسطے دعا کرا تو وہ تے قریب میلاد پاک حال ہے، اور بلے بلے سوموار مبارک دی شب ہے، یوم حبیب کی شب ہے، عظیم ترین یوم پاک کی شب ہے۔ الحمدللہ عیدگاہ پہ ہر سوموار مبارک کو صبح میلاد پاک بناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ یہ معاملات کچھ اور ہوتے تھے۔ ادھر بہ گیا نا، ان ٹوپی شوپی پا کے پاس کرتے، جبے چاپ پا کے، تے جو اس سے وہ ایمان والو تمہارے لائق نہیں وہ بات کہ جو تم خود نہیں کرتے لوگوں کو کہو۔ جب بندہ تضاد کا شکار ہوتا تھا، لوگوں کو کچھ کہتا تھا، خود کچھ ہوتا تھا، ایک بوتھی باندر بن جاتی تھی۔ ادھر لکھا ہوا آ جاتا تھا بڑا منافق جھوٹا، دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، رگڑ رگڑ کے صاف کرنے کی کوشش کرتا سی، نہیں ہوتا سی۔ حال تو سان پتہ ہے، کوئی ایک آدھ عیب ہوتا تھا ان امتوں پہ، آج اسی اپنا حال تکیے، کس قدر بدگمانی ہے، کس قدر غیبت ہے، کس قدر ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے یار، اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جس نے اندر جھانکیا نا اپنے تو وہ ڈر ہی گیا، وہ ایسا ڈریا اس کی ہر وقت اس کا خوف میرا کی بڑھے گا ذرا، پھر وہ یہ نہیں کہتا وہ ویسا تو وہ کیسا، اور وہ ویسے بھی نقیب نے اپنی قبر ہی جانا ہے، راجہ منظور صاحب نے اپنی قبر ہی جانا ہے، تو سارے اپنی اپنی قبر ہی جانا ہے یا کسی بھی قبر ہی جانا ہے، اور اپنی قبر ہی سوال کی وجہ تو کی کیتا، تو کی لے کے آئے، باقیاں دی فکر چھڑ پترا، اپنی فکر کر، میں تسی کو تو اپنی فکر کر، میں تہن کہاں اپنی فکر کرو، اپنی فکر کھل کے، اس واسطے میں کہنا نا ٹھیکے داروں تک نکلو مزدور بن جاؤ، اور اجر صرف ایک چاہو اللہ راضی ہو جائے۔ آئی مزدوری یہ کر رہا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم ایسی پاکیزہ زندگی، میری ایسی خالص عبادت کرو کہ جب میرے پاس آؤ تو تمہیں کامیابی کا پروانہ مل جائے۔ وہی ایک کامیابی ہے۔ کسی اللہ والے کے پوچھا کی حال ہے، کہنے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ٹھیک ہاں، کیسے ہو، خوش ہو، جتنا اس کا شکر ادا کرا کاٹے۔ لیکن اگر تو پوچھتا ہے کہ خیر ہی خیر ہے تو خیر تے پترا اس دن ہوئے گی جس دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا جا تو پاس ہے۔ اس لیے بیٹا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے۔ میرے کو ایک سیٹ صاحب تشریف لے آئے کراچی تو، کوئی چیمبر آف کامرس کی کسی وزیر اعظم اس کی میٹنگ سی، اکثر لوگ آتے تھے عیدگاہ آ جاتے ہیں، چلو آئے آپ پنڈی پہنچے ہیں اسلام آباد، تو اکثر وفود دنیا تو بھی آتے ہیں، ادھر بھی ایک صاحب نے تکیا بھی آ جاتے ہیں، چلو ادھر بھی ہوتے جائیے۔ سیٹ صاحب نے کہا میرے واسطے دعا کرو، میرے کو 4 پتر ہیں، 3 پتر تھے میرے ڈاڈے ایسے
ہوشیار اور اتنا میرے کاروباری ساتھ دے رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ بڑھ کر میرے کاروبار میں ملوں میں زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کاروبار۔ ایک پتر جڑا ہے نا یہ جو بینس کی کچھ دینا یا پائی کچھ دیں جا کے کسی مدرسے دے چاہتا ہے، کسی یتیم خانے دے آتا ہے، کدھر جانا ہے تو کسی بازور دیکھتا ہے تو اس کی جا کے اسپتال لے جاتا ہے۔ اس واسطے دعا کرو یہ بھی کچھ کرے، اپنے واسطے یہ بھی کچھ کرے نا، کل میں مر جاتا ہے پائی بھی اللہ گلا دو اپنے واسطے کچھ کرے۔ میں نہیں رہ سکیا، میں سکیا سیٹ صاحب یہی تو اپنے واسطے کچھ کرے، اور ہو سکتا ہے تھوڑے کاروبار جڑی برکت میں آ رہی ہیں اسے دی وجہ تو یہ اللہ کی راضی کرن دے چکر ہی ہے، تسی رانجا راضی کرن دے چکر ہی جو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس کے پیچھے چلو، کیونکہ میں جدوں خرچ کرنا شروع کرتا جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اس کا ہو کے جینے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک منظر مدینہ پاک کے تربیت کا آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ منظر وہ ہے کہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دربار لگا ہوا ہے، باہر دور ایک شخص کی دیکھا تو بھیجیا جاؤ اس کی ذرا بلا کے میرے کو لے آؤ۔ آیا، آپ نے اٹھ کے سینے نال بھی لایا، نال بٹھایا بھی، بالکل نال بٹھا لیا، پھر کسی اپنے روحانی اولاد جو کسی غلام کو بلایا، اپنی کسی غلام کو طلب فرمایا، بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں، اپنے غلام کو طلب فرما کے فرمایا سے لے جائے، اچھی طرح سے کھانا شانا کھلائیں، بہت اچھی طرح سے عزت کے ساتھ بٹھائیں، کھانا کھلائیں، پھر میرے پاس لے آئے، لے گیا، وہ واپس آئے، آپ نے فرمایا کچھ ہدیہ لے آؤ، اس کو جانے کے سے پہلے اس کو کچھ ہدیہ دینا ہے، تو کچھ تحائف لے کے آگے، وہ جب چکن لگا نا، آپ نہیں آپ میرے مہمان ہیں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے دو غلاموں کو یہ جو میں نے اس کو پیش کیا یہ اٹھا کے جد اس کی منزل ہے ادھر پہنچاؤ۔ پہلے سوچتا رہا، ہن نہیں رہ سکیا، کہتا شاید تسا میں پہچانیا نہیں، میں کہ میں پہچانتا نہ تو میں ادھر بلاتا کیسے، تکریم کیسے کرتا؟ کہنے لگا پھر میں تو کربلا او ہاں۔ آپ نے کہا اس میں کوئی آیت کی بات نہیں ہے، وہ تمہاری تربیت تھی، یہ ہماری تربیت ہے۔ یار اس رنگ میں رنگنے کے بعد کوئی سکون ملتا ہے، کوئی اطمینان ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ نے اخلاق کو سب سے اچھا چیز قرار دیا نا کہ یہ سب سے وزنی ہوگا اس دن پلڑے میں، جب سب مال تولے جا رہے ہوں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھنا اچھا اخلاق یہ نہیں ہے، یقینی طور پہ احسان کا بدلہ احسان ہے، جیسے کوئی اس کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہو اس کے ساتھ جتنا اچھا طریقے سے ملو پیش، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق عظیم عطا فرمایا اس کا حصہ لینا چاہتے ہو اور اس پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی گھور کے دیکھے تم اسے مسکرا کے دیکھو، تمہیں کوئی گالی دے تم اسے دعا دو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تم اس کے لیے اللہ سے راحت کی دعا مانگو، تمہارا دل کوئی توڑے تو اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ اور اصل میں تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ قابل رحم ہوتے ہیں، میں نے میں مختلف اسٹیج پلیٹ فارم میں بھی جاتا بھی ہوں، خاص طور پہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے۔ پہلی تو گل میں کرتا سارے پاکستانیاں کی، تسی نہ دسو جتنے اسی گزر رہے ہیں نا اس سوچو ٹیررزم سے، تسی تو خالی سنتے ہو نا، اسی روز کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ جا رہا تو کدھر کسی سے ٹیررسٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایک کمزور سا انسان ہوں، بہت ہی کمزور سا انسان ہوں،
لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل رحم ہے، جن کو ان کے پاس سکون نہیں ہے، یہ کہ آگ ڈال رہی ہے ان کے اندر، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ انہیں سکون دے دے، انہیں اطمینان دے دے، انہیں اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں میں ایسا بنا ڈال. ویسے تو مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا، مسلمان یہ تو کر سکتا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے تو وہ بیلٹ باندھ کے خود کش دھماکہ کر دے. ہاں مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کے اپنی جان دے کے اسے بچا لے، کیونکہ مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے اس کے دین میں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا، انسان کس کو؟ انسان کو ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے. اسی لیے کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں، اور خیر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کرے، یا اللہ ہر خیر سے نواز بھی اور ہر خیر کا حصہ بھی بنا. یہ خیر جو ہے نا، آپ اس سے بھی میں نے پہلے بھی بات کی ہوگی، آپ کو قبر میں خیر ملے گی. اگر آپ آگ لگاتے پھرتے ہیں تو اللہ نہ کرے، وہ معاف کرنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. میری وصیت کیا کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہہ سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 شخص تھے ایک جگہ میں پرانے زمانوں میں، ایک جنگل میں رہتے تھے، ایک مجتہد تھا، ایک ڈاڈا گناہ گار جیسی. وہ مجتہد اس کے پیچھے لگا رہتا کہ راہ ہدایت پہ آ جا، یہ تجھے آگے بڑی پریشانی ہوگی، سنبھل جا. اپنا کام کرتا رہا، وہ سنتا نہیں سی. ایک دن تھک کے نا عاجز ہو جاتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو دوزخ کا ایندھن بنے گا. ان کو اس مجتہد کی پکڑ ہو گئی، یہ فیصلہ تیرا نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. ٹھک کر کے تو ہو، اللہ کو یہ نہیں پسند. کیا پتہ اس حال کس کی دے رہا ڈاڈا راضی ہو اس دن. ایک کرسیاں تے سٹیج آ تے گل نہیں، او دلاں دا کی دیکھن والا بندہ ہے، ہاتھ اپنے بندیاں دے دلاں کی دیکھن والا ہے. وہ بے پناہ شانہ والا خالق و مالک ہے. وہ کس کو کس انداز میں پسند کرتا ہے یہ وہی جانے، اور وہ اس کو ہر حال میں پسند کرتا ہے. اور اس کے لیے نہ قبر میں آ گیا نہ حشر میں مشکل ہے کہ جس نے اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی، جس نے اس کے مخلوق کے ساتھ بھلا کیا. مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. اور پتہ وہ ویسے تو سب کو یاد ہے، بچوں کی بھی یاد ہے، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ مخلوق جو ہے نا، مخلوق وہ اللہ کی عیال ہے. مخلوق اللہ کی عیال ہے. جیسے تمہیں اپنا خاندان اچھا لگتا ہے نا، اور اس کے لیے کوئی اچھا کر دے تو تمہیں وہ بندہ بھی اچھا لگتا ہے، اور جیسے تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح میرے رب کو، کیونکہ مخلوق اس کی عیال ہے، جو اس کے لیے اچھا کرتا ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے، اور جو اس کے لیے برا کرتا ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا. اس لیے کوشش یہ کریں، کیونکہ متاثر ہو جاتے ہیں لوگ. میں اپنے شیخ کی ایک بات کرتے ہوئے میرے شیخ سفر فرماتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، ملتان سے دربار شریف جا رہے تھے. راستے میں جس شہر سے گزرتے تھے سنگی سڑکیں تھے، ٹرین پہ ہوتے آپ تو پلیٹ فارم سے اکٹھے ہو جاتے، روڈ سفر کر رہے ہوتے. تو آپ نے لاہور سے گزرنا تھا، چوبرجی کے پاس سے ادھر سنگی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. سنگی آہا کیا سونا نا ہے، سنگی سنگ. قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر و مرشد، آپ راجہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سنگترے والا سنگترے بیچ رہے ہیں.
کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگترے آپ دے نال جڑے سنگی سن آپ نے پوچھا کی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے سنگتریاں دی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے کو بڑے اچھے 10 ریا لوگوں کی آؤ خرید لو آپ نہیں یہ کہہ رہے ہیں اچھے سنگ ترے تو یہ سنگی جو ہے نا یہ بڑی کمال کی شے ہوتی ہے ادھر سنگی اکٹھے تھے سنگی اور میں اپنی تمام روحانی اولاد کو ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں تسی عیدگاہ دی پہچان ہو ایک دوسرے کی عزت دیتا کرو ایک دوسرے کی نہیں کس جو بھی آئے نا اس کی عزت دیو اللہ راضی ہوئے گا اور وہ تو راضی اصل تو عیدگاہ کا بھی مقصد یہی ہے لیکن تواڈے پیر خانے دے بارے بھی لوگ کہیں گے کہ یار کمال دے سنگیاں نے لوگاں دے تکلیف کم آن والے لوگاں کی سینے نال لان والے لوگاں واسطے اچھا سوچن والے کسی کی نفرت نال نہیں دیکھن والے محبت دے نال دیکھن والے کوئی غلطی کرتا ہو نظر آئے تو اس کی ڈانٹن والے نہیں بلکہ اس کی طرف دیکھ کے یا اللہ یہ میرا سنگی ہے ہمارے بانی طریقت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مجھے معاف کر دیا مجھے فرمایا کہ جا حافظ ہو جا جنت چلا جا اب پہلے اگر اس نے کیتا امال تو کوئی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن اس نے کرم کیتا اور تمہیں پتہ ہے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس طرح ساری دنیا اج بھی گونج رہا ہے ہاں فرماتے ہیں لیکن اگر اس نے کرم کیتا میں نے معاف کر چڑیا میں نے کیا جا چلا جاتا آپ فرماتے ہیں میں ہاتھ بند کے کھلو جاتا یا اللہ انہاں کی میں سنگی کہنا اس سنگ کی میں کیوں کس طرح چھوڑ کے جانا اس سنگ کی پہلے لگے لیلا پیچھے میں بھی نہ دیا دوستو میں بات کر رہا تھا اپنے شیخ کی کہ آپ ادھر سنگی کھڑے سن انتظار میں ایک آ رہا جب دوسرا آئے نا تو اس کی بغل گیر جو ہے عید مل رہے ہیں اس کی کوئی چنگی جگہ ادھر کھڑا کرنے کی کوشش کرے سائے والی ہے اچھی ہے دوسرا آئے تو وہ اور اسے رنگ کہ وہ بھی اسی طرح رہ دو یہاں تک کہ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے کوئی کسی کے لیے جا کے بوتل پانی لے کے آ رہا ہے کوئی کسی سے کچھ پوچھ رہا ہے کوئی رومال دھوپ کے اسے اگر اس طرح کر رہے ہیں کہ ہوا کا چوکا چلا جائے گرد و روا کے دکاندار وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے میں کہا رہ نہ سکے آئے جی تسی کٹھے ہوتے جا رہے ہو تیرے بندے ہو گئے ادھر کٹھے کس دے انتظار چو میں کیا ساڑھے شیخ آ رہے ہیں انہوں نے ادھر سے گزرنا ہے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یار انہوں نے میرے پیر و مرشد کو دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے سنگیوں کو دیکھا جب اس کیفیت میں دیکھا کہ مدینہ پاک کی جو تعلیمات جن کے ہم ذکر ہر جگہ ہمارے لیے آگے اوپر نیچے اوپر 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 ہر ساری چیز مدینہ پاک کی ہے کہ یہ مدینہ پاک کی ان تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں دیکھا نہیں تھا کہنے لگے تھوڑے اس حلقے چاہن کا طریقہ کی ہے تھوڑے شیخ دے اسی بھی مریض ہونا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہوگا کس طریقے سے وہ آئے تو دیکھا نہیں تھا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتے ہیں بہت احسان فرماتے ہیں پھر بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اس لیے میں اپنے شیخ کی اس بات کا بھی رات کو بھی میں نے بات کی تھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر پیر یاد نہ آ جائے آپ فرماتے بڑی اچھی بات ہے لیکن میں یوں کہتا ہوں آپ فرماتے کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک یاد نہ آ جائے اچھا بن کے رہو بیٹا معاشرے میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرو اچھی نیت رکھو اخلاص رکھو مسکراتے ہوئے چہرے رکھو کسی کے کام آنے کی کوشش کرو کہیں دوری ہو رہی ہے تو جوڑنے کی کوشش کرو کسی کے بارے میں برا نہ سوچو پہلے میں نے آپ کیا کہ عرض فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا کہ اچھا اخلاق اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی برا سوچے تو اس کے لیے اچھا سوچو ان چیزوں کو لو اللہ کی قسم سکون مل جائے گا
اطمینان مل جائے گا. اس طرح اپنے آپ کو ہلکار کرنا، جلانا، حسد وغیرہ، ان چیزوں سے نکلو. سب کی خیر، سب کے لیے خیر مانگا کرو، وہ اس کو پسند کرتا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان میں نے آپ احباب کے آگے رکھا. مشکل سا ٹائم ہے بیٹے، قرب قیامت کے فتنے ہیں، قرب قیامت کے فتنے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر کیا نا، یہ ہمیں بتا چکے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو صحابہ کرام نے کانپنا شروع کر دیا سن کے نا، سن کے. ہمیں تمہارے تو سامنے ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں. عرض کی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، ہم میں سے تو کوئی یہ فتنے نہیں دیکھے گا، اس کے سامنے تو نہیں آئیں گے. آپ نے کہا نہیں، ابھی اس میں وقت ہے. ان فتنوں میں اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں. میں بھی اسی طرح آپ کی طرح کمزور انسان ہیں ہم سب، میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں. اس دعا کا میں نے ذکر کیا، اور خاص طور پہ قبلہ صاحب کے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ایمان پر مضبوطی سے کھڑے رہ کر اس کی رضا کے اصول کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان فتنوں کا ہم حصہ نہ بنیں، لیکن ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے وجود سے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. دیکھیں، مجرم سے نفرت نہیں ہے، جرم سے نفرت ہے. گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ مستحق ہے. جیسے میں نے آپ کے آگے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اور وہ اسے پسند بھی فرماتا ہے، وہ اسے پسند بھی فرماتا ہے. کوئی منگن اللہ کہے نا، تو تسی گڈی بیٹھے ہو، بچے ہون، اللہ تے بچیاں دی خیر کرے، کچھ دے دے، تو چنگا لگتا ہے نا. تو یہ ساری مخلوق اصل میں تو اس کی ہے، وہ ان چیزوں سے تو پاک ہے، لیکن خالق تو وہ ہے نا. ہم اسی کی مخلوق ہیں. ہم اس کی مخلوق کے لیے جب بھی اچھا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا کرتا ہے. میں اس مجتہد کی بات کر رہا تھا، وہ گناہ گار اور مجتہد، بادشاہ پوری نہیں کی تھی. ایک دن اس نے، میں نے کر دی تھی شاید پوری، ایک دن کہہ دیا تھا، ایک زبان سے ایک دن نکلا کہ تو جہنمی ہے. اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گرفت کی کہ تو، یہ تیرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے فیصلے ہیں کہ کس کو کدھر بھیج رہا ہے. تیرا کیا کام کیا ہے، کام کرتے رہو. اور کام کیسے کرنا ہے، دل پہ برداشتہ نہیں ہونا. آج کل یہ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہوا ہے، مایوسی، نا امیدی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں. یہ خالصتاً سب سازشیں ہیں کہ مخلوق کو اس کی رحمت سے مایوس کیا جائے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو. مایوسی کا حصہ بھی نہ بنے، ہمیشہ امید 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 امید، اور اس سے امید، اس سے امید کہ جو اس طرح سب کچھ ٹھیک کرنے پہ. اس میں کل پرسوں راجہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا. میں نے ایک مثال دیتا ہوں اکثر. ایک لونا ریل، 2-4 بندے اس کی خوب گنجل پا چڑھ رہے، وہ واپس الجھاؤ پیدا کر سکیں. پھر 2-4 بندیاں کی کہنا اور کھولو، 4 دے 8 ہو جان. جتنا ٹل لا لینا وہ پھر گنا دے بندیاں جان گیا، وہ اس پہ وہ سلجھے گی نہیں، وہ الجھتی چلی جائے گی. ہوں لے آؤ ساری دنیا دیا ریلاں، انہیں سارے دے گنجل بنا چھڑو، جس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے ایک لمحے کے لیے؟ اللہ وحدہ. اس نے کیا کرنا، کون فایا کون، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی ذات سے نا امید مت ہو، اس پہ کامل بھروسہ رکھیں، اسی سے مانگیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنے لیے بھی باقیوں کے لیے بھی، کہ یا اللہ پہلے تو میرے گناہ معاف فرما چھٹ، میرے نال راضی ہو جا، اور پھر تو کریم ہے، باقیہ تے بھی کرم فرما، کیونکہ کریم تے کریم ہی ہوتا ہے نا. اور اسی پھر ڈاڈے خوش نصیب ہاں کہ ساڈا رب بھی کریم ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے. ہم تو 2 کریموں کے درمیان ہیں. ہمیں کس چیز کی مایوسی ہے؟ ہمیں نہ امید ہونا ہے، نہ مایوسی کا شکار ہونا ہے. اور اس کے لیے، اس پہ ٹھپا لگانے کے لیے لیا تو
دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کل قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک کس پہ ہوگا؟ جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہاں پہ قربان، وہاں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے دل میں کسی گناہ کی طرف کیا گیا، کسی میں کسی گناہ کی طرف ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرمائیے، پر بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہوگا، اس کی رحمت سے نا امید کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک اس پہ ہوگا۔ اور اس کا برعکس آپ کو خوب پتہ ہے، جو اللہ کی رحمت کی طرف بلاتا ہوگا، جو اس سے مایوس نہیں کرتا ہوگا، جو یہ یقین محکم اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوگا کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ کرم فرمائے گا، احسان فرمائے گا، تو اس کی رضا پہ راضی رہ، تو اس رستے پہ اس کے رستے کو نہ چھوڑنا، وہ کرم فرمائے گا، احسان فرمائے گا، اس سے وہ راضی بھی پھر بہت ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنی رب کی ذات پہ کامل یقین رکھتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، وسیلے بہت پکڑتا ہے، جو بھی وسیلہ نظر آئے اسے پکڑتا ہے۔ اور بلے بلے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اس سے کچھ مانگا ہی نہیں ایسی دعا کہ جس کے پہلے اور آخر میں درود شریف نہ رکھا، کیونکہ یہ درود شریف جب ہوتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اگے تو پیچھے کی قبول کرنے تو درمیان کی گل چھڑ چلے۔ یہ وسیلہ بہت بڑا وسیلہ ہے، جب بھی مانگو انہی کے وسیلے سے مانگو، یہ بڑا قابل وسیلہ ہے۔ ان کے ساتھ پھر تعلق محبت بھی ویسی کرو کہ جیسے اس سے فرمایا جو وہ دیتے ہیں وہ لو، جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ وہ دیتے کیا ہیں؟ وہ بھلائی دیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت دیتے ہیں، وہ احسانوں سے نوازتے ہیں، وہ انسان کو ایسا انسان بناتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایسا انسان بنتا ہے کہ کیونکہ آپ حسن انسانیت ہے، آپ کے دربار سے خیر ہی خیر ہے، وہ خیر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، احسان فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس نشست میں جو میرے سے کوئی بات ہوئی، اگر کوئی غلط ہوئی مجھے معاف فرما دے، اور اگر ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اتار دے۔ اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ شیطان اس کا زیادہ دشمن ہو جاتا ہے، بڑا خطرناک اس کا دشمن بن جاتا ہے جو لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ میرے لیے، میں کمزور سا نہ تھوڑے سارے کو زیادہ کمزور ہوں، تھوڑے سارے کو زیادہ عاجز ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ کام اچھا لینے والا وہی ہے، وہ کرم فرمائے، احسان فرمائے۔ وہ رومیہ کشمیر نے کہا تھا میں انا تے تلکن رستہ کون دیوے سنبھالا، تکے دیون والے بہتے ایک تو سنبھالن والا اللہ